بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت اویس کرنی کو جنت کے داخلے سے کیوں روکا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اویس کرنی کو جنت کے در روک لیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں کہ وہ آئے گا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام اویس کرنی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سارے ہی تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میرا انٹرویو کیوں کرنے والے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بنت خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔
حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر، میں آپ کا غلام ہوں، آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ اس لیے کہ پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، صفوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہی ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کے جانے دو اور اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ ماں کی خدمت تو اگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے انہیں زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے جلے ہوں اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اویس کرنی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید، گندمی داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زاروں قطار رونے والا ہے۔ اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ رابیہ اور مزر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی کو خیر التابعین کا لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد کرنے یعنی یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ کی اول عمر ہی میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس کرنی نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نہ بھی نہ پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی حد خدمت و اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ آپ کا نام نامی اویس بن عامر اور دوسرا نام عبداللہ بھی ہے، لیکن حدیث میں آپ کا تذکرہ اویس کے نام سے ہی ملتا ہے۔ دیگر کتب سے بھی آپ کے نام اویس کے ہی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ آپ کے القاب میں سب سے اچھا لقب خیر التابعین ہے، جو روایات کے مطابق آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ آپ کے القابات میں سید التابعین بھی ہے۔ کشف المحجوب بھی آپ کو آفتاب امت اور شیخ ملت و دین کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی کی شہرت دوام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔
باقی نسبتیں اویس کرنی سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول ہے۔ رہتی دنیا تک جب کبھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا، وہ آپ کے نام نامی کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فنا فی الرسول کی بات ہوگی تو حضرت اویس کرنی کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویس کرنی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی، تقوی و پرہیزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کا اپنی ماں کی خدمت، ان کی اطاعت محبت میں فریقت رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ اسی بے مایہ عشق اور محبت مادر اور ان کی خدمت میں مستغرق رہنے کے آپ کو عاشق فنا سے عاشق بنا دیا۔ آپ کا شمار اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی کا دور پایا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ویسے کرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں، لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ حضرت اویس کرنی کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس کرنی سے ملے اس سے دعا کرائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق کو خاطر طور پر یہ حکم دیا گیا کہ اے عمر، جب تم اویس کرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ رابیہ اور مزر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ دوسری روایات میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دونوں کو حضرت اویس کرنی سے طلب دعا کا حکم دیا گیا اور دونوں صاحبان نے حضرت اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کروائی۔ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ روز قیامت کوئی حضرت اویس کرنی کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس کرنی نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے، سو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس کرنی کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں دیکھ نہ پائے سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار روایت بیان کرتی ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں یمن کی طرف سے نسیم رحمت آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد تک حضرت اویس کرنی کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت اویس کرنی کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت بلال بن رباح کو حضرت اویس کرنی کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر فاروق آپ سے ملاقات کے مطمع ہیں، جس پر حضرت اویس کرنی نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے لیے حضرت اویس کرنی کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ساتھ ہی عشقائے رسول کو اویس کرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت اور ادب کی لا منتہا منزلوں سے آشنا کرایا۔ حضرت اویس کرنی جسمانی طور پر لاکھ دور صحیح، لیکن جو فضل و کرم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر ہوا وہ یقیناً قابل رشک و ستائش ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔